अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 अगस्त 2026 और दिन है इतवार का। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ है उस पे अब बाकायदा रद्द अमल आना शुरू हो गया है। चीन का भी सरकारी रद्द अमल इस हवाले से अब सामने आ चुका है और ईरान का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो के हमारे सामने आया है। इसके अलावा इसराइल, भारत और अफ़ग़ानिस्तान भी इस मुआहदे से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। कल सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में इस मुआहदे के हवाले से चंद तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की थी। अब जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में इस मुआहदे की अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो सऊदी अरब को थी, क्योंकि सऊदी अरब एक तरफ से तो बराह रास्त उसे ईरान से ख़तरा है और दूसरा कि यमन में जो ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं हौतीज़, वो भी वक्तन फ़वक्तन सऊदी तनसीबात पे हमले करते रहते हैं। और कल भी ये मुआहदा जब सामने आता है तो कल भी यमन के हौतियों ने सऊदी अरब की तनसीबात को निशाना बनाया है। इसके अलावा इराक़ में जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने भी सऊदी अरब की तनसीबात के ऊपर अटैक किया है। तो गोया सऊदी अरब को 3 अतराफ़ से ख़तरा है, एक इराक़ में मौजूद ईरान की प्रॉक्सी से, एक यमन में मौजूद ईरान के यमन हौतियों से और इसके अलावा बराह रास्त ईरान से। और सऊदी अरब को ख़दशात ये भी हैं कि बार बार यमन के हौतियों की जानिब से जब ये कहा जाता है कि अब वो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे, तो ये धमकी गोया बराह रास्त सऊदी अरब की दुखती रख पे हाथ रखने के मुतरादिफ है, क्योंकि अब नए हरमुज़ बंद होने के बाद सऊदी अरब की जो आयल की एक्सपोर्ट्स होती हैं दुनिया तक, अफ्रीकन कंट्रीज़ तक, यूरोपियन कंट्रीज़ तक और पाकिस्तान तक, वो बाबुल मंदब के ज़रिए होती है। लेकिन अगर बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाता है तो सऊदी अरब के जो आयल प्रोडक्ट्स हैं वो अगर 16 दिनों में पहुंच रही हैं आलमी मार्केटों तक, तो फिर 50 दिन उसमें लग जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया एक बहरानी कैफियत से शिकार हो जाएगी और सऊदी अरब का तो ज़हर है। सऊदी अरब जो कि विज़न 2030 पे काम कर रहा है, ऐसे वक्त में वो ये मुआशी धचका शायद बर्दाश्त करने के काबिल भी ना हो। चुनाचे अब उस पे मौक़िफ़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात तो ईरान को ऑलरेडी थे और कल भी मैंने आपको बताया था कि उनके नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है और फ़ॉरेन पॉलिसी की जो पार्लियामेंट में कमेटी है, एक रुकन है, उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी और कहा था कि इस किस्म के मुआहदे सऊदी अरब को ईरान के हमलों से नहीं बचा सकते। और अब मज़ीद 2 जो उनके पॉलिटिशियंस हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और फ़ॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। एक महमूद साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उनका ये कहना था कि सऊदी अरब को अमरीका नहीं बचा सका, अमरीकी बेसिस वहाँ पे और ख़लीजी ममालिक में मौजूद हैं। सऊदी अरब को जो अमरीका नहीं बचा सकता, क्या अमरीका के हवारी सऊदी अरब को ईरान से बचा सकते हैं? तो गोया उन्होंने नाम नहीं लिया ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने कि पाकिस्तान, तुर्की की तरफ उनका इशारा था कि ये अमेरिका के हवारी हैं। तो जब इनका बड़ा अमेरिका वो नहीं बचा सकता तो ये क्या बचा लेंगे? तो ये एक किस्म की धमकी भी है और पाकिस्तान को पैगाम भी है। इसके अलावा एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन हैं इब्राहिम रज़ाई साहब, उन्होंने भी इसी किस्म के ख़यालात का, मिलते जुलते ख़यालात का जो है वो इजहार किया है और इस मुआहदे को आड़े हाथों लिया है। तो मतलब और फिर ये भी कहा है कि हम अपने
جو قومی جو ایسٹس ہیں، نیشنل ایسٹس ہیں، اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آگے چلیں، ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی مطلب ظاہر ہے وہ تو اس طرح کے بیان نہیں دیتے رہتے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بات دنیا کے علم میں ہونی چاہیے کہ ایران جو اپنے نیشنل ایسٹس ہیں، جو بیسک سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو دو پارلیمنٹیرینز ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور فارن پالیسی کمیٹی کے جو رکن بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان دلوانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے، جب سرکاری سطح پہ آفیشلی ہائی لیول پہ آپ نے کوئی بیان نہ دینا ہو اور آپ نے پیغام بھی پہنچانا ہو تو اسی قسم کے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ہی پیغام پہنچایا جاتا ہے، تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، تاکہ ان ممالک کی طرف سے وضاحت آنا شروع ہو جائے۔ فرض کیا پاکستان اگر اب اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ایران یا سعودی عرب یا ترکی پہ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے، تو پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے بھی تو سرکاری سطح پہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، وہ تو پالیٹیشنز ہیں، کمیٹیز کے رکن ہیں، تو انہوں نے اپنی ذاتی آراء، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ تو پیغام بہرحال ایرانی قیادت نے یہ پہنچا دیا ہے۔ چین کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آیا اور اس معاہدے کو انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی میڈیا وہ جو ہمیشہ اچھل کود کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بڑا اپسیٹ نظر آتا ہے، اور افغانستان کو بھی اب یہ خدشات ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ تو ظاہر ہے اسرائیل اور بھارت سے ڈرونز وغیرہ اور اس کی تربیت وغیرہ، ایون کہ رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جو پرانا اسلحہ جو رشیا چھوڑ کے گیا تھا اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کی جائے، رینوویشن کی جائے، اور مطلب وہ سب کچھ افغانیوں کا تو دیکھیے خواب یہ ہے، وہ جب رات کو سوتے ہیں نا، یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں، رات کو یقین مانیے ہم لوگ سوتے ہیں تو خواہش ہماری یہ ہوتی ہے، کوشش ہم کرتے ہیں کہ پورے دن کے گناہوں کی ہم معافی مانگ لیں، استغفار پڑھیں، وظائف پڑھیں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کریں کہ اللہ پاک ہمیں ناگہانی موت سے بچانا ہے، ہمارے لیے قبر و حشر میں آسانی کرنی ہے۔ یہی دعا مانگنی چاہیے انسان کو سوتے وقت، اور جس قدر بھی زیادہ استغفار وہ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، جس قدر بھی عاجزی گڑ گڑاہٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے اللہ پاک کے حضور، کیونکہ الٹیمیٹ اختیار تو اسی رب پاک ذات کے پاس ہے۔ لیکن جب افغانی رات کو سوتے ہیں تو وہ یہی دعا کر کے سوتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ہم صبح کو اٹھیں تو ہمیں یہ خبر ملے کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خدا نخواستہ۔ یقین مانیے انہیں اپنے ملک سے زیادہ پاکستان کی فکر ہے، اور بھائی اتنی فکر اگر آپ کو اپنے ملک کی ہوتی نا کہ آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے تو بخدا آپ کا ملک ابھی تک ٹھیک ہو چکا ہوتا، لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک برباد ہو جائے، پاکستان یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جو کہ نہیں ہونا انشاءاللہ، جو کہ نہیں ہونا۔ یقین مانیے یہ ان کی نفسیات ہے، یہ ان کی سائیکالوجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے 45 سالوں سے ان کے اوپر جنگ مسلط ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بجائے ہماری فکر ہے، اور ہماری فکر بھی اس طرح کہ توڑنے کی خواہش ہے ان کی۔ تو افغانستان کو بھی اب یہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی ڈرون وغیرہ، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تو خیر نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ تینوں ممالک ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ حالانکہ فیکٹ آف دا کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آنی ہے، کیونکہ اس معاہدے میں یہ ہے نا کہ سعودی عرب پہ حملہ ترکی اور پاکستان پہ بھی حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ حملہ ترکی اور سعودی عرب پہ بھی حملہ تصور ہوگا، ترکی پہ حملہ پاکستان اور سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو کیا پریکٹیکلی یہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے یمن کے حوثیوں نے اور عراق میں موجود جو ایران کی پراکسیز ہیں، انہوں نے گزشتہ 1.5-2 مہینوں سے کتنے اٹیکس آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے سعودی عرب میں۔ تو کیا پاکستان نے دو طرفہ معاہدہ ہونے کے باوجود بھی، پاکستان نے لاسٹ ایئر جو معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ کہ سعودی عرب پہ حملہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، تو کیا پاکستان نے ایران پہ حملہ کر دیا؟ اس معاہدے کو دو طرفہ معاہدے کی آڑ میں بالکل نہیں کیا۔
اب کچھ چیزیں طے ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو جارحیت سے روکنا ہے۔ اگر کوئی ایسے اقدامات اٹھاتا ہے، فرض کے باب المندب بند کرتا ہے، تو پاکستان اور ترکی دونوں آئیں گے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، ڈپلومیٹک ایفرٹس، پھر دھمکی بھی دینی پڑی تو دھمکی بھی دیں گے۔ تو اس طرح کا ڈٹر کرنا ہے، اور یہ فی الحال تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ باقی جب تفصیلات سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔